والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب صدق الله العظيم۔ انشاءاللہ العزیز آج سورۃ الطارق کی تفسیر اور آیات بینات کا ترجمہ سماعت کریں گے۔ سورہ طارق یہ بھی مکی سوروں میں سے ہے۔ اس کا نزول اعلان نبوت کے بعد ہوا، اور اس صورت میں بھی جو بات بیان کی گئی ہے اور جو اس کا مضمون ہے وہ یہی ہے کہ قیامت واقع ہوگی اور اس پر بے شمار دلائل موجود ہیں، اور خود انسان کی ذات جو ہے اس پر دلیل ہے کہ قیامت نے قائم ہونا ہے۔ انسان اگر اپنے وجود پہ غور کرے، اپنی تخلیق پہ غور کرے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور پھر ایک مرحلہ وار اور منزل بمنزل وہ ایک مراحل طے کرتا ہے، اور پھر بالآخر موت آتی ہے۔ تو انسان اگر اپنی تخلیق پہ غور کرے تو انسان اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جائے گا، یقین کرے گا کہ انسان نے دوبارہ اٹھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی بیان کیا گیا اس صورت میں کہ انسان سے اس کے اعمال کی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ تو پورا جو خلاصہ ہے اس صورت کا وہ یہی ہے کہ قیامت پر آدمی ایمان رکھے اور پھر اپنے اعمال پر بھی نظر رکھے، کیونکہ ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ ارشاد فرمایا والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور طارق کی قسم۔ طارق کہتے ہیں رات میں کوئی شخص آئے اس کو طارق کہتے ہیں۔ تو جو رات مہمان جو رات کو آتا ہے اس کو بھی طارق کہتے ہیں۔ اسی طرح جو چیز ظاہر ہو یا نمودار ہو اور واضح طور پہ نظر آئے اس کو بھی طارق کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو یہاں طارق سے مراد چمکتا ہوا ستارہ ہے، جس کی روشنی خوب ہو۔ وہ بھی چونکہ جیسے ہی رات آتی ہے تو وہ تارہ دوسرے تاروں کے مقابلے میں واضح اور نمایاں نظر آتا ہے۔ اچھا، کوئی ایک تارہ مراد نہیں ہے یہاں پر، جو بھی جس کی روشنی زیادہ ہو اور واضح اور نمودار نظر آئے اس کو طارق کہا جاتا ہے۔ ایک ستارے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اور قرآن مجید میں ایسی بے شمار جگہیں ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں ان کی قسمیں کھائی ہیں۔ مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ آگے جو بات بیان ہو رہی ہے وہ بڑی اہم ہے، قابل غور ہے، اس کو توجہ سے سنا جائے۔ تو آسمان کی قسم اور تارے کی قسم۔ طارق کا معنی کیا ہو گیا؟ ستارہ۔ وما ادراک، اچھا خود قرآن نے بھی اس کی وضاحت کی، اور آپ نے کیا جانا کہ طارق کیا ہے؟ وما ادراک ما الطارق، اور آپ نے کیا جانا کہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، یہ ایک چمکتا ستارہ ہے۔ ثاقب کہتے ہیں جس کی روشنی خوب ہو، خوب چمکتا ہوا ستارہ۔ ان آسمان کی اور ستارے کی قسم کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ ہر جان پر اس کا محافظ موجود ہے، نگران موجود ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔
ایک تو کرامن کاتبین جو اس کے اعمال لکھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اچھا، ہر انسان چاہے مومن ہو یا کافر ہو، کس چیز سے حفاظت کرتے ہیں؟ ہر اس آنے والی مصیبت سے، حادثہ سے جو اس کی تقدیر میں نہیں لکھا گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 160 فرشتے ہر انسان کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں، ہر اس مصیبت سے اس کو بچا دیتے ہیں کہ جو اس کے تقدیر میں نہیں لکھی ہوتی۔ اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کئی ایسے حادثات ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، انسان گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، پتہ نہیں کتنی بلندی سے نیچے گرتا ہے، زندہ بچ جاتا ہے۔ سانپ پاؤں کے پاس سے گزر جاتا ہے، بچ جاتا ہے، سانپ ڈس کر لیں گے۔ تو ایسے بے شمار واقعات ہم دیکھتے ہیں اور پھر حیران بھی ہو جاتے ہیں کہ انسان کیسے بچ گیا۔ تو بچانے والی حکومتیں وہ اللہ کے فرشتے ہیں، یہ وہ کرامن کاتبین نہیں۔ کرامن کاتبین وہ تو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر جان پر محافظ موجود ہیں جو ہر اس مصیبت سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں جو اس کے تقدیر میں نہیں لکھی گئی۔ باقی جو تقدیر میں مصیبت لکھی ہوئی ہے، خوشی یا غم جو لکھا ہوا ہے، وہ انسان کو مل کر رہنا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، قیامت جب قائم ہونی ہے اور انسان کو کوئی مصیبت جو اس کی تقدیر میں نہیں لکھی گئی نہیں آتی، یہ سب کرنے والا خالق کائنات جل جلالہ ہے، تو وہ قیامت قائم کر سکتا ہے، کوئی چیز نہیں روک سکتی اس کو۔ خود انسان ہی غور کرے اپنے پر، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، تو انسان کو چاہیے کہ دیکھے مما خلق، اس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا۔ خلق من ماء دافق، انسان کو پیدا کیا گیا اچھلتے ہوئے پانی سے۔ ایک پانی کی بوند ہوتی ہے جو جھٹکے سے نکلتی ہے، اسی سے انسان کی تخلیق کے پیدائش ہے۔ خلق من ماء دافق، پیدا کیا گیا انسان کو اچھلتے ہوئے پانی سے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، وہ پانی نکلتا ہے من بین الصلب، ریڑھ کی ہڈی سے، صلب کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو، والترائب، اور سینے کے ہڈیوں سے، سینے کی ہڈی اور ریڑھ کی ہڈی سے وہ پانی نکلتا ہے۔ اب اس پہ ملحدین یا بے دین اگر اعتراض کرے، قرآن کو کہتا ہے کہ وہ پانی یعنی مادہ منویہ جس سے انسان کی تخلیق ہوئی، اگر یہ کہا جائے کہ وہ ظاہری طور پہ پیٹھ سے نکلتا ہے، ریڑھ کی ہڈی سے یا سینے کے ہڈیاں ہیں جو ان سے نکلتا ہے، تو یہ تو بالکل غلط ہے سراسر۔ انسان کا جو مادہ منویہ ہے وہ تو مخصوص عضو سے نکلتا ہے، سینے سے تو نہیں نکلتا۔ اگر کوئی ملحد اعتراض کرے قرآن پاک میں تو یہ کہا ہے، اچھا مرد اور عورت دونوں کے لیے کہا گیا کہ سینے کی جو ہڈیاں ہیں یعنی چھاتی اور پیچھے ریڑھ کی ہڈی سے یہ پانی نکلتا ہے، مرد اور عورت دونوں کے۔ تو اب اگر کوئی سوال کرے یہ پانی ظاہراً اگر کہا جائے نکلتا ہے تو وہاں سے نہیں نکلتا، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس مادہ منویہ کے جمع ہونے کی جگہ سینہ اور ریڑھ کی ہڈی ہے، تو یہ بھی میڈیکل کے حساب سے غلط ہے، چونکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ، اور جو طبی جو تحقیق ہے سائنس کی وہ یہ ہے کہ مادہ منویہ کی جو جمع ہونے کی جگہ ہے وہ آدمی کے خصیتین ہے۔
مطلب نہ سینے سے نکلتا ہے نہ سینہ جمع ہونے کی جگہ ہے۔ تو پھر قرآن نے جو کہا ہے، اگر کوئی سوال کرے اعتراض کرے اس پہ کہ سائنس اس کے خلاف کہتی ہے، لیکن جدید اچھا اس کا پھر مطلب کچھ اور ہے، یعنی قرآن نے جو بیان کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مادہ منویہ اس کو جو جمع کرتی ہے انسان کے جو بڑے بڑے اعضاء ہیں وہ ان کے ذریعے اکٹھا ہو کے جمع کر کے بنانے والے اعضاء اس مادہ منویہ کو وہ یہ ہے جس میں دماغ بھی آتا ہے، دل بھی آتا ہے، جگر بھی آتا ہے اور بڑے بڑے اعضاء ہیں، ان سے یہ بن کر کے پھر ایک مقام پہ جا کے جمع ہوتا ہے۔ تو قرآن نے بالکل درست کہا ہے۔ جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کا جو مادہ منویہ ہے اس کو بنانے والے اعضاء جگر، دماغ اور دل۔ اچھا جگر اور دل یہ چونکہ سینے کے درمیان ہے، مطلب سینے، تو اس لیے کہا گیا کہ یہ پانی کس سے نکلتا ہے؟ صلب، پیٹھ اور ترائب، سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے۔ تو قرآن کا بیان بھی جدید سائنس کی تحقیق کے مطابق ہے، یعنی مراد یہاں پر یہ ہے کہ اس کو بنانے والے جو اعضاء ہیں وہ یہ ہے، دل بھی ہے، دماغ بھی ہے اور ریڑھ کی ہڈی بھی ہے، ان سے بن کر کے پھر یہ جو ہے ایک مخصوص مقام پر جمع ہوتا ہے، اور پھر جب وہ سکڑتا ہے تو وہ باہر ایک مخصوص عضو سے آتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی تکلیف پہ غور کرے، وہ کس بوند سے پیدا کیا گیا اور وہ بوند کس طرح بنتی ہے، وہ پانی کس طرح بنتا ہے۔ جب وہ قادر مطلق یہ سب چیزیں کر سکتا ہے تو انسان کو دوبارہ زندہ پیدا کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا انہ علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ اس کے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، اس دن کو یاد کریں جس دن راز کھولے جائیں گے، انسان کے دل میں جو بھی ہوگا، جو نیتیں ہوں گی، جو عمل چھپ کے کیے ہوں گے وہ سب کھول دیے جائیں گے۔ فما لهم من قوة ولا ناصر، تو انسان کو نہ کوئی طاقت ہوگی کہ اپنے آپ کو بچا سکے اپنے بل بوتے تھے، ولا ناصر، اور نہ کوئی دوسرا مددگار ہوگا جو اللہ کے عذاب سے اس کو بچا سکے۔ والسماء ذات الرجع، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حقیقت اور سچ کو بیان فرمایا۔ اس طرح یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں یہ سچ ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، زمین سے سبزہ اگتا ہے، اس میں کسی کو شک نہیں۔ جب اس میں کسی کو شک نہیں تو قرآن قول فیصل ہے، حق اور باطل کے درمیان فیصلے کرنے والا کلام ہے، اس میں بھی کوئی سچ نہیں، اس میں بھی کوئی اپنا کوئی جھوٹ نہیں اور کوئی اس میں غلط بات نہیں۔ فرمایا والسماء ذات الرجع، قسم ہے بارش والے آسمان کی، والارض ذات الصدع، اور پھٹنے والی زمین کی قسم، انہ لقول فصل، بے شک قرآن فیصلے والا قول ہے جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ یہ سچ ہے، اس کو جو تسلیم کرے گا، مانے گا، وہ سیدھا راہ پائے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ آگے فرمایا وما هو بالحزن، اور یہ قرآن مذاق نہیں، انہم یکیدون کیدا، بے شک یہ کافر اسلام کو مٹانے میں سازشیں کرتے رہتے ہیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی ان کے خلاف تدبیر کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے خلاف تدبیر کر رہا ہے کہ مسلمان کمزور ہونے کے باوجود دن بدن بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور بالآخر ایسا وقت آیا کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا۔ تو حضور کو تسلی دیتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، اے حضور آپ اپنی تبلیغ کیجئے، کافروں کو چھوڑیے، أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، انہیں تھوڑی ذرا مہلت دیجئے، پھر ان کا جو حشر ہوگا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا بدر میں ادھر 313 ادھر 1000 کے قریب ہر طرح کے اسلحہ سے مسلح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی۔ تو قرآن مجید قول فیصل ہے، حق اور سچ کے درمیان فیصلہ کرنے والا کلام ہے، اور قیامت نے واقع ہو کر رہنا ہے، انسان کو اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات بینات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔